ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 2 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا تعلق جو ہے وہ سابقہ آیت مقدسہ کے ساتھ ہے۔ اس ابتدائی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکینوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں ان سے جن مشرکینوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد جو ہے اسے توڑ دیا تھا۔ اور پھر اس دوسری آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکینوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے زمین پر چلو پھرو۔ 4 مہینے تک تمہیں مشرکینوں کو یعنی مہلت دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تو تم نے عہد شکنی کی، دوسرا اب تم لڑائی جھگڑے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو تو تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے تک تم زمین میں چلو پھرو اور سوچو بچار کرو، غور و فکر کرو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ اس میں نقصان صرف اور صرف تمہارا ہی ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے۔ یہ مہلت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان مشرکینوں کو دی گئی جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اس بات کو بھی تم اچھے طریقے سے جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے ساتھ تم مقابلہ کرنے کے لیے تو تیار ہو گئے ہو، لیکن اللہ کو تھکانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور تم بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے ہو۔ یہ ان مشرکینوں کو باقاعدہ طور پر ڈھیل دی گئی اور کہا گیا کہ تم اپنے عہد سے پھر گئے ہو، اس کے باوجود تمہیں 4 مہینوں تک یہ مہلت دی جاتی ہے کہ تم سوچو بچار کر لو کہ تم غلطی پر ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 باتیں ہوں گی، یا تو اسلام کو قبول کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مشرکین جو ہیں انہیں پہلے جو ہے اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اسلام کو قبول کرو، اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے جنگ کی جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ تم اللہ کو کبھی بھی تھکا نہیں سکتے ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے کفر سے باز نہیں آئے، اگر تم نے جو عہد کیا ہے اس کو بار بار توڑنے سے تم باز نہیں آئے، یا اس کی طرف تم نے رجوع نہیں کیا، تو پھر اپنی ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ایمان والوں سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ شکست تمہاری ہوگی، کامیابی ایمان والوں کو حاصل ہوگی، کیونکہ ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد حاصل ہے، اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم بے یارو مددگار ہوں گے جنگ کے میدان میں۔ لہٰذا یا تو اسلام مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، اپنے عہد کی طرف واپس لوٹو، دوسری صورت میں اگر تم جہاد کرنے سے باز نہیں آئے، لڑنے کے لیے تیار ہوئے، تو پھر
قتل ہونے کے لیے بھی تم تیار ہو جاؤ، تمہیں واصل جہنم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، وہ کافرین کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ بدر کے میدان میں بھی تم نے اپنے مشرک سرداروں کو دیکھا تھا، وہ کس انداز سے واصل جہنم ہوئے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی تھی۔ آج تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے 4 مہینوں کی کہ 4 مہینوں تک تم باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی تمہارے آباء و اجداد کی طرح ہوگا اور تمہیں بھی تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دیا جائے گا۔ اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ شکست تمہاری ہوگی، کامیابی ایمان والوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔